بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کے تعلق سے سوال ہے کہ نماز جنازہ میں کیا پڑھنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے نماز جنازہ سے پہلے اذان اور اقامت کہنا ثابت نہیں ہے، اور نماز جنازہ کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ شیخ البانی نے کہا کہ نماز جنازہ اس طرح سے واجب ہے جیسے دیگر فرض نمازوں میں جماعت بنانا واجب ہے، جس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی پر عمل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ باجماعت نماز پڑھائے ہیں۔ اکیلے نماز جنازہ پڑھنا بلا اختلاف جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، یہی جیسا کہ مشہور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اور نماز جنازہ کی جماعت کے لیے کم از کم کتنے آدمی ہونے چاہیے، تو اس سلسلے میں نماز جنازہ کے مسئلے میں کم از کم 3 افراد کی جماعت ثابت ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی طلحہ کے حدیث میں موجود ہے کہ جب عمیر ابن ابی طلحہ فوت ہوئے تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف بلایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کی نماز جنازہ اس کے گھر میں ہی ادا فرمائی۔ تو اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور سلیم اور ابو طلحہ کے پیچھے کھڑے ہو گئیں، اور ان کے ساتھ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، یعنی آگے رسول اللہ، اس کے بعد پیچھے ابو طلحہ، اور اس کے پیچھے سلیم رضی اللہ تعالی عنہم نماز جنازہ اس طرح سے پڑھے۔ اور اسی طرح سے شیخ البانی نے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی اس سے معنی میں شاہد موجود ہے۔ مذکورہ بالا حدیث سے استدلال کرتے ہوئے شیخ البانی نے یہ بھی نقل فرمایا کہ اگر امام کے ساتھ سوائے ایک آدمی کے اور کوئی موجود نہ ہو تو وہ جماعت کے لیے امام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑا کیا تھا۔ جی، یہ احکام الجنائز میں لکھا ہوا ہے۔ اور نماز جنازہ کے لیے صفیں طاق ہونا چاہیے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے صفیں بنائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، اور ہم کئی صفوں میں تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں 2 صفوں کی تعین بھی موجود ہے، اور اس طرح سے نماز جنازہ یعنی 2 صفوں میں یا 3 صفوں میں، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ طاق صفیں بنانا ضروری نہیں، بلکہ 2 یا 3 یا اس سے بھی زائد جتنی صفوں کی ضرورت ہو اتنی بنائی جا سکتی ہے۔ تاہم لوگ طاق صفیں بنانا مستحب گردانتے ہیں۔ ان کی دلیل مندرج ذیل روایت حضرت مالک ابن حبیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان فوت ہو اور مسلمان کی 3 صفیں اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں تو اس شخص نے جنت واجب کر لی، یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، اس روایت میں استدلال کیا جاتا ہے کہ جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ 7 آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کو ایک صف بنا دیا، 2 کو ایک صف میں اور 2 کو ایک صف، یعنی 3 صفیں بنا دیں، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں امام مرد کے سر کے برابر اور عورت کے درمیان کھڑا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی، فقام عند راسہ، تو اس کے سر کے پاس کھڑے ہوئے، اور جب اسے اٹھا لیا گیا تو ایک عورت کا جنازہ لایا گیا تو انہوں نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی، فقام وسطہا، تو اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ پھر کسی نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، مرد اور عورت کے جنازے کے لیے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کھڑے ہوا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جنازہ ایک عورت کے پیچھے نماز پڑھی جو حالت نفاس میں فوت ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے۔ جی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔
بعض احناف مرد اور عورت دونوں کے دل کے برابر کھڑا ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں یہ موقف محض قیاس پر مبنی ہے جو کہ صریح دلائل کے خلاف ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہے۔ علامہ شوکانی نے کہا کہ دلائل جس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ امام شافعی کا موقف، یعنی کہ جیسا کہ امام شوکانی نے بیان کیا، امام ابو یوسف سے بھی یہی قول منقول ہے۔ علاوہ ازیں ایک قول امام ابو حنیفہ کا بھی ہے کہ مرد کا جنازہ اس کے سر کے قریب میں ہوگا، عورت کا اس کے وسط میں۔ جی، نماز جنازہ کتنی تکبیروں کے ساتھ پڑھائی جائے گی؟ تو حقیقت میں 4 یا 5 تکبیریں ہی کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ بعض صحابہ سے 9 تکبیریں کہنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ شیخ البانی نے اس کا حکماً مرفوع کہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ 4 تکبیروں کے دلائل یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نجاشی کی 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھائی تھی، اور دوسری یہ کہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی اسی معنی میں مروی ہے، اور تیسرا حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر میت کی تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی اور اس پر 4 تکبیریں کہی ہیں۔ یہ سب بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بھی اسی پر شاہد ہیں، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد امام سورہ فاتحہ ہلکی آواز میں تلاوت کرے، پھر 3 تکبیریں کہے اور آخری تکبیر کے ساتھ سلام پھیر دے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیریں نماز میں کہا کرتے تھے جنازے کی۔ جی، یہ سب صحیح احادیث ہیں، اور جمہور فقہا مالکیہ، شافعیہ، ابو حنیفہ تمام کے نزدیک نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ جی، اکثر اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ نووی کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہو چکا ہے، لہذا نہ 4 سے کم تکبیریں کہی جائیں گی اور نہ زیادہ، نیز 5 تکبیروں والی روایت منسوخ ہو چکی ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا کہ 5 تکبیریں ثابت تو ہیں لیکن بعد میں 4 پر اجماع ہو گیا ہے۔ علامہ ابن قیم نے بھی 4 تکبیریں کہی ہیں۔ علامہ ابن منذر نے اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جنازے پر 4 تکبیریں کہنی چاہیے۔ راجح قول یہ ہے کہ نسخ کی کوئی دلیل موجود نہیں اور دونوں طرح جائز ہے، خواہ کوئی 5 تکبیریں کہے یا 4، کیونکہ اگر صحابہ کی اکثر روایت 4 تکبیروں کے موقف پر قائم تھی تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 5 تکبیریں کہنا جائز نہیں۔ مزید برآں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں، علامہ شوکانی اسی کے قائل ہیں۔ جی، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنی ثابت ہے۔ نمبر 1، چونکہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہی ہے، اسی لیے دیگر نمازوں کی طرح اس میں سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا ضروری ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں اور مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ اور دوسرا، حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے مروی ہے، صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علی جنازۃ فقرأ الفاتحۃ وقال لتعلموا انہ من السنہ، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک جنازے پر نماز پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرأت فرمائی اور کہا کہ یہ اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 1335، کتاب الجنائز، اور باب قراءۃ الفاتحۃ علی الجنازہ، باب ہی باندھا ہے، باب قراءۃ فاتحۃ الکتاب علی الجنازہ۔ ابو داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور اسی طرح سے اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے جو سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہے، جس میں باب باندھا گیا، باب ما جاء فی القراءۃ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب۔ سنن نسائی کی بھی روایت ہے۔ جی، سنن نسائی میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ میں فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی اور اونچی آواز سے قرأت کی، پھر جب فارغ ہوئے تو کہا یہ سنت ہے اور حق ہے۔ جی، تو یہ
مذہب شافعی، احمد، اسحاق پہلی تکبیر کے بعد قرات مشروع ہے۔ امام ابو حنیفہ اور مالک جنازے میں کوئی قرات نہیں کہتے ہیں۔ جی عبد الرحمن ابن مبارک پوری کہتے ہیں کہ امام شافعی اور ان کے رفقا کا قول برحق ہے، اور علامہ امیر صنعانی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہی صحیح ہے پڑھنا۔ بیان کرتے ہوئے یہ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ احناف قرات جو ثابت ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اور ثنا یعنی سبحانک اللہم جو ثابت نہیں ہے اس کی قرات کو نماز جنازہ کی سنتوں میں شمار کرتے ہیں۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ جی اور سعودی علماء فتویٰ کمیٹی میں نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کی قرات کو واجب کہا ہے علماء نے۔ علامہ شیخ ابن باز نے کہا کہ نماز جنازہ میں فاتحہ کی قرات واجب ہے۔ ایک دوسرے فتوے میں ہے کہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کی قرات بھی افضل ہے، کیونکہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو ایک رکن مانتے ہیں۔ تو نماز جنازہ میں قرات سری ہو یا جہری دونوں طرح ثابت ہے۔ علامہ البانی اسی کے قائل ہیں۔ قرات کی دلیل ہے جو حضرت ابن عباس کی سنن نسائی کے اندر روایت جو آپ نے اوپر گزری سنی ہے، اور دوسرا ایک حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی ہوئی دعا یاد کر لی، یعنی آپ نے جہری نماز پڑھائی، اور سری پڑھنا بھی جائز ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ بن سہل سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ہلکی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر 3 تکبیریں کہی جائیں اور آخر تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ باقی تکبیروں کے بعد میں درود ابراہیم، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جائے اور چوتھی کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرو سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کسی نے انہیں خبر دی کہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ امام تکبیر کہے، پھر پہلی تکبیر کے بعد سری طور پر اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے دوسری تکبیر میں، اور تیسری تکبیر میں نماز جنازہ میت کے لیے دعا کی جائے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ رحمت راز ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ظاہری یہی مطلب ہے کہ نبی پر درود و سلام دوسری تکبیر کے بعد پڑھا جائے گا، کیونکہ پہلے تو ہوتا تو اسے تکبیر میں ذکر نہ کیا جاتا۔ حنفیہ شافعیہ اسی کا قائل ہیں، البتہ امام ابن حزم اور امام شوکانی نے اس کی مخالفت کی ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد مصنون دعائیں پڑھی جائیں گی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خالص دعا کیا کرو۔ آخری تکبیر کے بعد دونوں جانب سلام پھیر دیا جائے اور ایک جانب بھی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے جنہیں لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ان میں سے ایک نماز جنازہ میں اس طرح سلام پھیرنا جیسے نماز سلام میں پھیرا جاتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نماز جنازہ میں عام نمازوں کی طرح دائیں اور بائیں دونوں جانب سلام پھیرانا چاہیے، تاہم صرف ایک ہی جانب سلام پھیر دیا جائے تو یہ بھی کفایت کر جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں اور 1 مرتبہ ہی سلام پھیرا، یعنی ایک ہی جانب آپ نے سلام پھیرا۔ یہ حدیث جی حسن ہے، اور امام دارقطنی نے اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ نماز جنازہ میں رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ کے لیے تکبیر کہی اور پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیا۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق مروی ہے کہ وہ نماز جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جی اور جمہور کے نزدیک انسان کی نماز جنازہ کی ہر تکبیر میں رفع الیدین کرنا چاہیے، اور احناف کے نزدیک ہے صرف پہلی تکبیر میں رفع الیدین کریں، باقی نہ کریں۔ بہرحال اس سلسلے میں موجودہ علماء سعودیہ کے
4 تکبیروں میں رفع الیدین کرنا مسنون ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہی قول تھا۔ حضرت ابن عثیمین بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔